بچوں، آج کی ہماری کہانی ہے سفید بلی۔ پرانے زمانے میں ایک شخص تھا جو ایک حاکم کے ماتحت میر غضب جلاد کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ جب کسی گنہگار کو کوڑے مارنے کا مرحلہ آتا تو اس سے طلب کیا جاتا۔ میر غضب کی ایک بیوی تھی، بڑی اچھی اور سلیقہ مند، اور وہ اسے اپنی جان کی طرح عزیز رکھتا تھا۔ ابھی ان کا کوئی بچہ نہ تھا۔ انہوں نے ایک خوبصورت سفید بلی رکھی جو کئی برسوں سے ان کے ہاں رہتی تھی اور ایک معصوم بچے کی طرح ان کی خوشی اور شادمانی کا باعث تھی۔ وہ اپنے دلچسپ شرارتوں اور کرتبوں سے انہیں بناستی اور خوش رکھتی تھی اور گھر کے چوہوں کو خبر بھی لیتی تھی۔ کچھ عرصہ بعد ان کے ہاں ایک بچی کی ولادت ہوئی، مگر میر غضب کی اہلیہ بچی کی ولادت کے دوران شدید بیمار ہو گئی۔ طبیبوں کے علاج کے کچھ فائدہ نہ ہوا اور وہ چند روز بعد انتقال کر گئی اور مولود بچی کو تنہا چھوڑ گئی۔ بچی بڑی خوبصورت تھی اور میر غضب جو اپنی بیوی کی موت سے بڑا غمگین تھا، بیوی کی اس یادگار کو بہت عزیز رکھتا تھا۔ اس سے اپنی بچی کی نگہداشت کا بڑا خیال رہتا تھا۔ اس نے اس کے لیے ایک دایا کا اہتمام کیا جو اسے دودھ پلاتی اور اس کی پرورش کرتی، اور وہ خود اپنا زیادہ تر وقت گھر پر گزارتا اور گھر کے کاموں میں مشغول رہتا۔ سفید بلی بھی پہلے کی طرح اس کے گھر کے باسی تھی۔ اسے بچی کا رونا اور اس کی حرکتوں کا مشاہدہ اچھا لگتا تھا۔ ایک ماہ گزر گیا اور رفتہ رفتہ بلی اس بچی سے مایوس ہو گئی۔ وہ اپنی اچھل کود اور شرارتوں سے بچی کو ہنساتی۔ جب اس نے دیکھا کہ دلچسپ اور انوکھی حرکتوں سے اہل خانہ خوش ہوتے ہیں تو خود اسے بھی خوشی اور اطمینان ملتا۔ اپنی ہوش مندی کے ساتھ جو عام طور پر حیوانوں میں پائی جاتی ہے، وہ روز بروز کوشش کرتی کہ اہل خانہ اس اور عزیز رکھیں اور وہ ان کی مہربانیوں سے فیض یاب ہو۔ بلی دیکھتی تھی کہ بچی کی دایا اس کے جھولے کو مسلسل حرکتیں دیتی۔ وہ یہ سمجھ گئی کہ جھولا جھلانا اچھا کام ہے۔ جب کبھی جھولا رکھ تو بلی خود بیٹھ کر اسے حرکت دیتی اور بچی رونا بند کر دیتی اور اس سے ہلانے کے بعد اچھلتی کودتی۔ بچی کا والد بھی یہ منظر دیکھ کر خوش ہوتا۔ کچھ عرصے تک یہی معمول رہا، حتیٰ کہ ایک روز بچی کی دایا گھر سے باہر تھی اور بچی اپنے جھولے میں سو رہی تھی۔ اس کا باپ جھولے کو حرکت دے رہا تھا کہ اچانک حاکم کو وہاں سے پیغام آیا کہ میر غضب فوراً حاضر ہو۔ میر غضب کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے فوراً لباس تبدیل کیا، تازیانہ اور تلوار ہاتھ میں لی، بلی کو گہوارے کے پاس لایا اور اسے حرکت دی۔ بلی سمجھ گئی کہ اب یہ فرض اسے بجا لانا ہے۔ اس نے جھولے کو حرکت دینا شروع کی اور میر غضب گھر سے نکلا کہ اپنا فرض بجانے لائے۔ بلی جھولا جھلا رہی تھی اور ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ ایک کالا ناگ کونلوں کی ڈھیر کے اندر سے چھپا ہوا تھا باہر نکلا اور وہاں سے کمرے میں گھس آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کس طرح جھولے میں داخل ہو جائے۔ بلی کی سانپ سے پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ جب بلی نے دیکھا کہ سانپ جھولے میں جانے کا ارادہ کیے ہوئے ہے، اس نے جھولے کو چھوڑا اور سانپ سے لڑنے لگ گئی۔ چونکہ بلی کو یہ بات معلوم تھی کہ سانپ جب بھی کسی بلی کو کاٹنا چاہتا ہے تو پہلے اس کی ناک کے اس حصے پر ڈنگ مارتا ہے جس پر بال نہیں ہوتے، چنانچہ اس نے ایک ہاتھ اپنے ناک پر رکھا اور غراتی
اپنے غیرت و غضب کا اظہار کرتی، خور خور کی آواز نکالتی اور نیچے لہراتی سانپ سے لڑنے لگی۔ اب سانپ اور بلی کو جنگ کا آغاز ہو گیا۔ بلی کے پنجے مسلسل سانپ کی بدن پر پڑ کر اسے زخمی کر رہے تھے۔ سانپ نے بھی بلی کے جسم کو اپنے شکنجے میں کس لیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لڑائی کے بعد بلی سانپ کو مار ڈالنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن اس کی پوری سفید کھال سانپ کے خون سے تر اور سرخ ہو گئی تھی۔ اس صورتحال میں بلی کی وحشت ناک آواز سے بچی بھی خوف زدہ ہو کر رونے لگی تھی۔ اس کے بعد بچی رونے لگی اور اس کا والد گھر آ گیا اور بلی کو دیکھا کہ خون سے لت پت ہے تو اس نے اس کو صاف کیا، نہلایا اور پھر اس کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس کے بعد اس کی پرورش کرتا رہا اور پھر بلی خوش خوش ان کے ساتھ رہنے لگی۔